آئیے آج اس عظیم داستان میں چلتے ہیں جہاں ایک ظالم بادشاہ کی بے پناہ طاقت ایک اللہ کے نبی کے ایمان سے ٹکرائی۔ سوچے ذرا، یہ الفاظ تھے مصر کے سب سے بڑے حاکم کے، ایک ایسا بادشاہ جو طاقت کے نشے میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ وہ خود کو ہی خدا ماننے لگا تھا۔ اس کہانی کی شروعات کسی ہیرو سے نہیں بلکہ ایک ایسے ظالم حکمران سے ہوتی ہے جس کا خوف خود ایک خدائی منصوبے کا آغاز بن گیا۔ یہ حاکم، جسے فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا، اتنا مغرور ہو چکا تھا کہ 100 سال کی زندگی میں اسے کبھی بخار تک نہیں ہوا تھا۔ بس اسی بات نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ لیکن پھر ایک رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ جب نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے اس کے سب سے بڑے ڈر کو سچ ثابت کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی سلطنت کی تباہی بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں لکھی ہے۔ اور اسی ایک وہم نے، اسی ڈر نے ایک خوفناک حکم کو جنم دیا۔ فرعون نے کہا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ ایک ہی سال میں 12,000 معصوم بچے قتل کر دیے گئے۔ لیکن جس سال یہ قتل عام ہونا تھا، ٹھیک اسی سال پیشن گوئی والا وہ بچہ پیدا ہوا، اور یہیں سے اللہ کا منصوبہ سب کے سامنے آنا شروع ہوا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی۔ انہوں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اور پھر ہوا وہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے اپنے محل کے باغ میں جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی نے اس خوبصورت بچے کو دیکھا۔ فرعون نے بچے کو دیکھا تو اسے شک گزرا، لیکن اس کی بیوی نے اسے قائل کر لیا کہ اس بچے کو نہ مارا جائے۔ اس نے کہا کہ شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، آخر یہ دریا سے آیا ہے، بنی اسرائیل سے تو نہیں۔ اور یہاں دیکھیے قدرت کا کمال۔ حضرت موسیٰ نہ صرف بچ گئے بلکہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں، اس کے محل میں پلنے لگے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ کہ ان کی اپنی ماں کو ہی شاہی خزانے سے تنخواہ ملتی تھی اپنے ہی بیٹے کی دیکھ بھال کرنے کی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بچپن سے ہی حضرت موسیٰ کی تقدیر کی نشانیاں سب کے سامنے آنے لگی تھیں۔ صرف 2 سال کی عمر میں جب وہ فرعون کی گود میں بیٹھے تھے تو انہوں نے اس کی داڑھی کھینچی اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بس اس ایک حرکت نے فرعون کے دل میں وہ پرانا شک پھر سے جگا دیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں۔ تو اس بچے کو آزمانے کے لیے فرعون نے ایک امتحان رکھا۔ ایک طرف خوبصورت سفید پھول رکھے اور دوسری طرف دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے ان کا ہاتھ دہکتے ہوئے کوئلے کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ تو ایک عام نادان بچہ ہے۔ پھر وقت گزرا، حضرت موسیٰ بڑے ہوئے اور مصر سے نکل گئے۔ تب اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چنا اور اپنی پہچان کے لیے واضح نشانیاں عطا کی۔ انہیں 2 زبردست معجزے عطا ہوئے۔ ایک ان کا عصا یعنی لکڑی کی چھڑی جو زمین پر پھینکنے سے ایک خوفناک سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا ان کا ہاتھ جو گریبان میں ڈال کر نکالنے پر سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ اب انہی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ واپس مصر پہنچے فرعون کا سامنا کرنے، اور پھر وہ تاریخی مقابلہ ہوا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فرعون نے تکبر سے کہا تمہارے سچے ہونے کی کیا نشانی ہے، اور پھر اس نے اپنے ملک کے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لیا حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان نظر کے دھوکے سے سانپوں سے بھر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک بہت بڑے اصلی اژدہے میں بدل گیا اور جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور غصے سے لال پیلے ہوتے فرعون کے سامنے ہی پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کہانی کا سب سے اہم موڑ ابھی باقی تھا، جب اللہ کا حتمی انصاف سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو سب راستے بند تھے۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو اور سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج ان راستوں میں داخل ہوئیں، پانی کی دیواریں واپس مل گئیں اور ان سب کو وہیں غرق کر دیا۔ تو دیکھیے، وہی سمندر جو بنی اسرائیل کے لیے نجات کا راستہ بنا، وہی فرعون اور اس کی فوج کے لیے قبر بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی بات یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ایک نبی کے ہاتھ میں موجود ایک معمولی سی لاٹھی کو ایک ظالم بادشاہ کی پوری فوج سے زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔